السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی معتبر اور معزز سامعین و ناظرین کرام، مخلوق پروردگار عالم خالق کی خوبصورت صفات کے حامل ہم لوگ آج پھر اپنی اس نشست میں اس فکر اور تدبر کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جس کے لیے میرے مالک و خالق نے ہم سب کو خلق فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت سی آیہ مبارک کا آغاز کرتا ہے میرا خدا کہ الف لام میم، جس کے لیے وہ آج ہمیں اس تفصیل میں تو نہیں جانا ہے، لوگ مختلف توجیحات بھی دے چکے اور نہ سمجھ آنے پر اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور اس کا ہمیں کسی نے تشریح و تفصیل و ترجمہ بھی نہیں بتایا ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوڈ ورڈ ہیں، حالانکہ پروردگار عالم نے یہی تو ارشاد فرمایا ہے، غور و فکر کرو، تحقیق کرو، تدبر کرو، تلاش کرو، اور جب ہم اس کو تلاش کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ دراصل چیزیں اور معنی و مطالب ہیں کیا۔ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام اور میم یہ تین الفاظ ہیں، ان کے آپ یہ میں نے پہلے بھی اپنی کسی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ یہ سارا ریاضی کا سلسلہ ہے، یہ سارا میتھمیٹک ہے۔ آپ اس کو جب اس کے اعداد نکالیں گے، آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کسی اگلی نشست میں اس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے، تاکہ کوئی بات ہماری سمجھ اور عقل میں، وجدان میں اس طرح آ جائے جس سے ہمیں حکمت پروردگار کا کچھ نہ کچھ ادراک حاصل ہو سکے۔ دیکھیے، کائنات میں ایک ذرہ بھی، ایک چھوٹا سا ذرہ اور تنکا بھی بغیر مطلب و مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا۔ کوئی لفظ جو چھوڑا گیا ہے وہ بغیر اپنی ماہیت اور اپنے وجود اور اپنی انرجی کے ایکسسٹ نہیں کرتا ہے۔ تو وہ جو کائنات کا مالک ہے، جب آپ کے سامنے وہ ایک ایسی چیز کو رکھتا ہے جس سے آپ پورے کائنات کا ایک ایک سلسلہ دیکھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے، اور اس مقام پر پہنچیں گے جہاں سے آپ ادراک عالم کے اس سلسلے کو جان سکیں گے کہ جہاں پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندے، دیکھ اور آگے بڑھ اور جان، تدبر اور فکر کر، کیونکہ تدبر اور فکر ہی میرا اسلام ہے، یہی میرا دین ہے، یہی میرا مذہب ہے، یہی میرا خلقت انسانی کو خلق کرنے کا مدعا۔ اب جب ہم اس مدعا تک نہیں پہنچتے ہیں، ہم اس خیال کو نہیں جان سکتے ہیں، تو ہم اس بات کو رد کر دیتے ہیں، ہم اس سے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں، ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں کہ ایسا یہ ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، حالانکہ سوچ و فکر ہماری نہیں بلکہ اس خالق کی ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ لہٰذا تدبر کیجئے، فکر کیجئے، ادراک کو شامل کیجئے، ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، اس تلاش سے آپ کو مدعا ملے گا، ورنہ ہم سب مل کر باہمی ایک نقطہ لے کر اس پر وضاحت اور تفتیش کریں گے، اور اس کے بعد آپ خود اپنے منہ سے بتائیے گا، اپنی فکر سے، سوچ سے بیان فرمائیے گا کہ آپ کی ریسرچ کس حد تک حقیقت کے پر مبنی ہے، اور کردگار کا جو وہ منشا ہے، جو مالک کل ہمیں دینا اور سمجھانا چاہ رہا ہے، اس کی در اصل مقام اور منزل ہے کیا۔ یہ کہہ دینا اور کسی چیز کو رد کر دینا کہ بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بہت محقق بیٹھے ہیں، بہت بہت ریسرچر بیٹھے ہیں، کوئی ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکا، نہیں پا سکا، یہ کوئی معذرت نہیں ہے، یہ کوئی اپنے آپ کو آزاد کر لینے کا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی اپنی معذرت قبول کروا لینے کا طور نہیں ہے۔ آپ میں سے نہ جانے کس ذہن میں، کس روح میں، کس انرجی میں وہ قوت ہے کہ جو اس پہلو کو اپنے سامنے واقع کروانے کا ایک لمحے میں روشنی کا نقطہ بن سکتی ہے اور لے سکتی ہے۔ اس لیے پروردگار عالم کی کسی بات کو رد نہیں کرنا ہے، کسی کو یہ نہیں کہنا، معذوری نہیں کہ ہم میری سمجھ میں نہیں آ سکتا،
یا ہماری عقل و سمجھ کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ یہی ہماری عقل و سمجھ کے لیے ہے، ہمارے لیے ہی ہے اور ہمیں ہی بتایا گیا ہے، اور یہی تحقیق کی وہ منزل ہے جس سے ہمیں اپنے کمال تک پہنچنا ہے میرے پیارو۔ آج کا موضوع مجھ پہ کسی نے آج ہی یہ سوال کیا مجھ سے، اور کہ یہ روح کیا ہے اور یہ لامکاں کیا ہے اور یہ سلسلہ کیا ہے، اور پھر یہ میری کرسمس کا جو ہنگام ہم نے مچا رکھا ہے چہار سو، یہ نہیں کہنا چاہیے وہ نہیں کہنا چاہیے، یعنی کہ ہمارے ذہنوں میں اتنا بھی عقل و شعور کا نور موجود نہیں ہے کہ ہم اس کائنات کی ترتیب کے لیے کسی چیز کو اس حد تک سمجھ سکیں۔ ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے وہ نہیں کرنا۔ آپ یقین کیجئے یہ ممنوعات جو آپ پر لگائی جاتی ہیں، یہ وہ ممنوعات ہیں جو جہالت کے اس نقطے پر آ جاتی ہیں جہاں سے عقل اور علم کی کمی ہوتی ہے۔ یہ جہالت کی وہ انتہا ہے جب انسان کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو، جب انسان کو کسی چیز کی عقل وہاں پہ اپنی فکر کو دوڑا نہ سکے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو رد کر دیتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ عرصہ قبل اگر آپ یہ کہتے بھئی ہم دبئی میں گئے، وہاں جب رش ہو جاتا ہے نا تو گاڑی اڑ کے تو چلی جاتی ہے، تو لوگ اس پہ ہنستے اور کہتے کیسے بے وقوف بناتے ہم، ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بھی جو کسی ایسے علاقے میں جہاں ایسا تصور نہیں کسی کو کہیں، تو وہ آپ کا مذاق اڑائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقت موجود نہیں، حقیقت موجود ہے، آپ کے پاس اس علم سے بہرہوری نہیں ہے، آپ کے پاس وہ شعور نہیں ہے، آپ کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے، آپ کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے، یعنی آپ کی بصیرت میں کمی ہے، آپ کے علم میں کمی ہے، آپ کی معلومات میں کمی ہے۔ اس کی وجہ سے حقیقت کبھی بھی اپنے وجود کو فنا ختم نہیں پاتی۔ حقیقت حقیقت ہے۔ خدا ایک وحدہ لا شریک موجود ہے جس نے ایک نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے آغاز کائنات سے آج تک بلکہ ہر لمحے اپنی ذات کو منوانے کے لیے ہر پہلو سے ہمارے سامنے ایسے عجائبات لا کر رکھے ہیں، ایسے اسرار ہمارے سامنے واقع ہیں کہ جہاں پر عقل انسانی دنگ رہ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایسے راہبر عطا کیے ہیں جن راہبروں نے ہمیں راستہ بتایا، جنہوں نے ہمیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ تھے، جنہوں نے ہمیں دکھایا کہ دیکھ، فکر کر، غور کر، تدبر کر۔ لیکن اگر ہمیں یہ کہہ دیا ساتھ میں کہ تو اپنا وقت عبادت میں گزار، تو بندے نے یہ سمجھا کہ اب مجھے تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں رہی، اب میرا کام صرف عبادت کا، کیونکہ ایسا مجھے اللہ نے بھی کہا ہے اور معصومین نے بھی کہا ہے، میرے راستہ دکھانے والوں نے بھی کہا ہے۔ لیکن اس وقت وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے پیرالل میں، اس کے مقابلے میں اس پوری زندگی، اس کائنات میں جینے کی جو حیات کی پہلو ہے، تسلسل ہے، جو نہج ہے، اس پر چلنے کے لیے کس کس چیز کو مجھے مد نظر رکھنا ہے، مجھے کس کس پہلو پہ غور کرنا ہے، مجھے اس پوری زندگی کا ایک شیڈیول کیسے بنانا ہے۔ میں اپنے اس پلیٹ فارم سے چلتا ہوا جب کسی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، تو کن کن دائیں بائیں کے جو میرے وہ توجیحات ہیں، اسرار ہیں، پہلو ہیں، میری ضرورتیں ہیں، میرے عمل کا جو دخل ہے، اس کو میں نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اور اگر اس کائنات کی تحقیق و تفتیش میں کوئی لمحہ عبادت کا چھٹ گیا، تو میرے مالک نے اپنی کتاب میں فوراً آپ کو یہ نصیحت کر دی، رہ گیا تو تھوڑا کر لو، کوئی بات نہیں، اس کو دوبارہ ادا کر دو، یعنی کہ تو مجھ سے رابطے میں رہنا سیکھ، رابطہ منقطع نہیں کرنا، لیکن کائنات میں جو تفتیش، تحقیق اور تدبر اور فکر اور محنت اور جد و جہد حضرت انسان تیرے لیے بنائی ہے، اس میں بھی تجھے کامل ہونا ہے۔ ان دونوں کو تو نے نہ تو اس پہ پابند ہو کے بیٹھ جانا ہے اور نہ اس پہ پابند ہو کے بیٹھ جانا ہے، بلکہ اپنے راستے کو روشن کرنے کے لیے اپنی قوت، اپنی اسپرٹ، اپنی ذات کے اندر جو نور ہے جس کو روح کہتے ہیں، روح اور لا مکان کا سلسلہ سوال ہے میرا۔ میں تھوڑی سی تمہید باندھ کے اسی موضوع کی طرف آگے آتی ہوں۔ الف لام میم کی تفصیل انشاءاللہ اگلی یاد رہا، کوئی اور نیا موضوع نہ آ گیا، چھڑ جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں تو اس پہ آپ کو ضرور متوجہ کرنے کی کوشش کروں گی، اور اس پر ہم مل جل کر اپنا ایک سلسلہ
مرتب کر کے تفتیش اور تحقیق سے بمطابق نص قرآن اور راہبرین ملک دین و ملت جو کچھ ہمیں بتا گئے ہیں ان کی روشنی میں ہم اس کو حقیقت کی منزل تک لا کر سمجھیں گے. یہی میرا خدا آپ سے چاہتا ہے, یہی میرا خدا مجھ سے چاہتا ہے, یہی میرا مالک اپنی مخلوق سے چاہتا ہے جن کو اس نے اپنی طاقت عطا کی. اب یہ سب سے پہلے روح اور لا مقام, جس کا مکان نہیں, یعنی ہمارے پاس ہم جس بات کو کہتے ہیں لا مکان, یعنی اس کا کوئی مکان نہیں ہے, وہ لا مکان ہے. یہ کوئی کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو, یعنی کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, وہ ہر مقام میں موجود, ہر جگہ ہر نشان اس کا ہے, وہ ہر ذرے ذرے میں مکان رکھتا ہے. کب ذات میں مہمان ہے, کب ذات میں مہمان ہے, وہ دل کا مکین ہے جو نور و تجلی سے یہی خاک نشین ہے. وہ کہتا ہے اذا نفخت من روحی, میں نے آدم کا پتلا بنایا تو اپنی روح کو آدم میں داخل کر دیا. تو اب یقین کیجئے کہ وہ جو نور پروردگار تھا, وہ جو روح پروردگار تھی, وہ زندگی بنی آدم علیہ السلام کی اس مٹی کے پتلے کی. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ کو لا مکان سے مکان اور روح کی منزل کے ساتھ ساتھ آج ہمیں میری کرسمس پہ بھی تھوڑا سا ذکر, کیونکہ یہ بھی منشا تھی میرے سوال کرنے والوں کی, چونکہ یہ ایام ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے, تو اس کو لے کر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو میں آپ کو روح اور اس مکان کی منزل سے لے کر آگے بڑھاؤں گی تاکہ ہم وہ سمجھنے میں ہم کو آسانی ہو جائے. تو روح اس نے بتا دیا روز اول سے, آج ہم جانتے بھی, پڑھتے بھی, سمجھتے ہوئے بھی, نہ تو کوئی بار بار آپ کو عالم دین یا دین سکھانے والے یا محققین یا قرآن کے بہت بڑے حافظ اور راوی اور مفسر اور محقق اس بات کو کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں لاتے. کیوں بار بار کیوں نہیں سمجھاتے؟ جبکہ یہ قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جس نے کائنات کے کروڑوں راز کھول کر رکھ دیے, جس نے ہمیں اس لا مکان کی حقیقت کو سمجھا دیا ہے, جس نے میرے روح کا اس لا مکان کے ساتھ ربط بتا دیا ہے, اس پروردگار عالم کے ساتھ میرا رشتہ بتا دیا ہے, اس پروردگار عالم کے وجود کو منوا دیا ہے, اس پروردگار عالم کی مخلوق کی حقیقت کو آگاہ کر دیا ہے, اس پروردگار عالم کی منشا کو ہمارے ذہنوں میں روشنی کی طرح اجاگر کر دیا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے, آپ نے کبھی اس پر سیر حاصل گفتگو کسی طرح کے مسجدوں میں ممبروں پہ نہیں سنی. ہم نہیں سنتے, اس کو ایک اشارہ کر کے کہیں آ جاتی ہے ضرورت میں تو اشارہ کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں, آگے بڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا اور بس ختم, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیل کو ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں, فکر نہیں کرتے ہیں, بتاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ دراصل آیہ مبارکہ جو ہے یہ قیامت ہے. یہ کیا ہے کہ میں نے آدم کا پتلا بنایا اور اپنی روح کو اس میں ڈال دیا, امر ربی ہے, ان سے پوچھ لو. اب یہ وہ قیامتیں ہیں جن کے ساتھ فلسفہ زندگی کھلتا ہے, لیکن ہمارے پاس تدبر نہیں ہے, ہمارے پاس فکر نہیں ہے. ہم نے وجہ یہ ہے ہماری کہ ہم نے چند چیزوں کو اپنی اس ایک جھونپڑی کے اندر, ایک حصار کے اندر, ایک اونچی اونچی دیواریں فصیلیں کھڑی کر کے اس کے اندر کا ایک جہان بنا لیا ہے. اس کے باہر دیکھنے کو ہم ممنوع قرار دیتے ہیں. مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے ایک دفعہ میرا ناروے میں جانا ہوا, تو وہاں ایک مولانا صاحب تھے, ان سے علمی جب گفتگو شروع ہو گئی, پہلے تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ہمارے واہ ماشاءاللہ, میں نے تو پہلے دفعہ ایک خاتون دیکھی کہ جو علم اتنا رکھتی ہیں. اب کرتے کرتے ایک مقام ایسے آیا کہ جب میں نے ان سے وہ گفتگو کا پہلو ایسا آ گیا, تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے, آپ جو ڈینائی کر رہے ہیں حقیقت سے, مجھے یہ بتا دیجئے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شیطان سے جب اس نے انکار کیا سجدے کا کہ استکبرتا ان کنت من العالین, تکبر کرتا ہے, کیا تو عالین میں سے ہے. تو میں نے صرف یہ ان کے جواب اور اس سلسلے کو یہاں بیان کرنا تھا, اس لیے یہ آ گئی بات تو آپ کے حضور میں عرض کر دی. تو میں نے کہا آپ فرمائیے
کہ جب یہ دو گروہ ہیں، ایک ملائکہ کا ہے اور پروردگار عالم ان دو گروہوں سے کہہ رہا ہے کہ کرو، ایک اس کا ابلیس کا، یعنی کہ وہ نور کے ہیں، یہ نار کا ہے. تو جب انہی سے کہہ رہا ہے میرا خدا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ملائکہ تو جھک رہے ہیں، لیکن وہ تکبر کر رہا ہے کہ میں کیوں کروں، کیونکہ مجھے تو آگ سے بنایا ہے، سبھی جانتے ہیں آپ، مجھے اس مسئلے کو تو یہاں پہ زیر بحث لانا نہیں. تو پروردگار عالم اس سے سوال کرتا ہے. دیکھیے قرآن مجید کی اتنی عارف آیہ مبارکہ ہے کہ استکبرتا، تو تکبر کرتا ہے، ان کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے. تو میں نے ان صاحب سے جو علم میں اپنے آپ کو حد کمال پر سمجھ رہے تھے، تو ان سے پوچھا کہ آپ فرمائیے کہ یہ عالین اس وقت کون تھے. آدم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، ملائکہ اور ابلیس سے سجدہ کروایا جا رہا ہے. تو ان دو گروہوں کو جو تیسری ہستی ہے وہ آدم علیہ السلام کی ہے، وہ مسجود ہیں، یہ سجدہ ریز ہیں. تو جو مسجود ملائک ہے اس کو ان ملائکہ کے حکم سے سجدہ کیا جا رہا ہے، تو اس نے انکار کیا. تو خدا نے یہاں پہ ایک سوال کیا کہ بتا کیا تو عالین میں سے ہے، تکبر کرتا ہے. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا عاجزانہ سا کہ علمی سا کہ یہ بیان فرمائیے کہ وہ عالین کون تھے. وہ عالین کون تھے کہ جو سجدے سے جن کو استثناء حاصل تھا، جن کو سجدہ نہیں کرنا تھا، جو سجدے کے حکم میں نہیں تھے، یعنی وہ عالین میں تھے، وہ سجدے اور مسجود سے کہیں بہت اعلیٰ تھے اس وقت کے ماحول کے مطابق. تو وہ گھبرا گئے، تو کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے علماء نے یہ، دیکھیے یہ میں نے اس ایک بات کے لیے آپ کے حضور میں یہ واقعہ عرض کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ وہاں تک ہمیں غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں، ہم وہاں تک غور و فکر نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. اندازہ کیجئے قرآن مجید میں جہاں فکر ہے، جہاں تدبر ہے، جہاں پر ہمیں تحقیق کے لیے یہ خلق کیا گیا ہے کہ لے آیات لقوم یعقلون، لے آیات لقوم متفکرون، کہ یہ عقل اور فکر کرنے والوں کے لیے آیات ہے. خدا ہمیں عقل اور فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں، اور عالم جو بن کے بیٹھے ہیں قرآن کے وارث اور ٹھیکیدار کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں غور کرنے کی اجازت نہیں. آپ کو کس نے ممنوع کیا؟ یعنی آپ نے یہ ممنوعات خود اپنے لیے اس وقت بنائی جب آپ پوری پروردگار عالم کی اس ترتیب نظام مخلوقات کو بلندیوں سے پستیوں تک سمجھانے کے لیے کچھ ایسے سلسلے رکھے جن کو آپ کی بغض یا حقیقت ماننے سے انکاری ہے. تو آپ نے اس آیہ مبارکہ پہ غور کرنے سے انکار کر دیا. اور جب ایسے دین کے راہبر بننے والے لوگ علم سیکھیں گے تو یہی حال ہوگا کہ ہمیں تو نہ الف لام میم کا پتہ ہے، نہ ہمیں یہ اس بات کا پتہ ہے کہ میری کرسمس کیا ہے، نہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ لا مکاں اور روح کا آپس میں تعلق کیا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے پیارو، روح اور لا مکاں انہوں نے اس لیے ہمیں یہ ہماری سمجھ میں آیا، یہ کہہ دیا کہ کوئی ایک نشانی یا ایک سپوٹ نہیں ہے کہ جس پہ کہیں کہ خدا یہاں ہوتا ہے. حالانکہ یہاں پہ پھر ایک تدبر کی بات آپ کے لیے، پھر ایک عقل و فکر کا ایسا نقطہ ہے کہ ہم کہتے ہیں عرش اولا، کیونکہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ امدن ترونہا، میں یہ آسمان کو بنایا ہے بغیر ستونوں کے، اور اپنی صفت کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے غلبہ پا لیا عرش پر، اور میں عرش پر غالب ہو گیا. تو پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے. اب لوگوں نے اس سے سمجھا، دیکھیے یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے میرے عزیزوں، بہت توجہ سے اور فکر سے یہ آپ کو باتیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آسان زبان میں آپ تک پہنچاؤں. اب جب وہ کہتا ہے کہ ثم استوى علی العرش، کہ میں وہ ہوں جو عرش پر بھی قابض ہو گیا، یعنی غلبہ پا لیا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ خدا صرف عرش پر ہے، کیونکہ ہر چیز بلندی کی طرف جاتی ہے، اس لیے اس کے علاوہ جو کچھ باہر یا زمین پہ ہے یا پستی میں ہے، اس کا خدا کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے.
میں نے پہلے بھی آپ کی اسی طرح آپ کے حضور میں کسی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ یہ ایسی انرجیاں ہیں جو کہ سائنس کہتی ہے کہ بلندیوں پر کچھ ایسی انرجیاں ہیں جہاں تک فکر انسانی کی فکر کا بھی سوال نہیں پہنچ سکتا. یعنی وہ اتنی ہیوی اور ہیوج انرجی ہے جو کہ عقل و فکر کی کسی حد تک ہمارے تک ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور اس انرجی کا کمال یہ ہے کہ جو وہ نیچے آتی جاتی ہے وہ اتنی لطیف ہوتی جاتی ہے کہ ایک مقام پر پہنچ کر وہ دوسرے وجود میں ڈھلنے کے قابل ہوتی ہے اور وہ وجود متحرک ہو جاتا ہے. وہ وجود عقل فکر وہ جو کمال اوپر سے علوم کے لے کر آیا ہے اس کا جتنا حصہ اور کیپیسٹی اس کے پاس ہے وہ استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جب وہ استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تحقیق کر ریسرچ کر آگے بڑھ. جب وہ تحقیق میں ریسرچ میں میری کسی بات کو یہ بہت اہم دوسرا نقطہ میری کسی بات کو رد کیے بغیر یعنی کہ میں ایک تو مان رہی ہوں کہ اللہ نے کہا جی عبادت تو میرا بس میں نے فرشتوں کو عبادت کے لیے اسے کہا پیدا کیا تو میرا کام بھی بس میرا کام صرف عبادت کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے تیرا کام جدوجہد بھی کرنا ہے تیرا کام فکر بھی کرنا ہے تیرا کام مکارم اخلاق میں بھی ہے تیرا کام صبح نکل کے فضل خدا کی تلاش میں بھی نکل جانا ہے روزی روٹی بھی کمانی. یہ قرآن مجید میں آپ کے حضور میں بیان کر رہی ہوں کرنے کی جسارت کر رہی ہوں اپنی زبان میں تاکہ ہمیں بات قرآن مجید کی اس طرح سمجھ میں آئے جسے میرے خدا نے ہمیں سمجھانے کے لیے سارا نظام بنایا ہے. ہر مذہب ہر قوم اپنے راہبروں کی اپنے جس کے وہ فالوور ہیں اپنے گروؤں کی اپنے جو بھی ان کے ہیں بھگوان ہے خدا ہے کوئی شمس کو پوج رہا ہے کوئی کسی کو جو بھی اس کا ہے جو بھی اس نے کتاب بنا رکھی ہے اس کو وہ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں. ایک مسلمان ایسا ہے حالانکہ دیکھیے جن کے اوپر نازل ہوا ان کے لیے انہی کی زبان میں عربی زبان میں آیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں اتنی وسعت ہے قیامت تک کے علوم کی کہ وہ فکر کے اس مقام پر نہیں آ سکے کہ وہ سمجھ سکتے اور اگر انہوں نے سمجھا تو بدوینی فطرت کے تحت بغض اور حسد میں ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا رد کر دیا جو زندگی کے لائحہ عمل کے لیے اہم تھی ضروری تھی جو ہماری ترتیب حیات کا اصل مطلب و مقصد تھا. تو پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ میں وہ ہوں جو عرش پر غالب آ گئے ہوں یعنی جو ثم استوى علی العرش میں وہ ہوں جو عرش پر قابض ہوں کہ یعنی جہاں تمہاری سوچ و فکر بھی نہیں جا سکتی وہاں میرے انوار وہ قوی ہیں کہ تم اس حد تک سوچنے کے بھی قابل نہیں تمہاری سوچ کی سوچ میں وہ قوت نہیں کہ تم وہاں تک پہنچ جاؤ. لیکن یاد رکھنا اب یہ وہ دوسرا نقطہ ہے یہ یاد رکھنا. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ہے ساتھ میں نے پہلے بھی کسی گفتگو میں عرض کیا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے قلب پیمبر پہ قرآن اتارا اگر یہ کسی پہاڑ پر ہم اتار دیتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یعنی کہ اس نور میں اس قرآن کی الفاظ میں وہ نور ہے کہ مٹی کا بڑا سا پہاڑ بھی ہوتا تو وہ بھی اس نور کو برداشت نہ کر سکتا اور پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ نور ہے یہ انرجی ہے یہ ایکسپلوڈیشن ہے اس قوت کی اس طاقت کی جو پروردگار عالم نے اپنے نور سے سائنٹیفک طریقے پہ میتھمیٹکلی پوری کائنات کو بنا کے اس میں سیٹلمنٹ جو کی ہے وہ بنائی ہے بتائی ہے رکھی ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ حکم ہے کہ ہم تحقیق کریں ہم اس میں تدبر کریں فکر کریں اور آگے بڑھیں. اب وہ پروردگار عالم جو ہمارے لیے لامکاں ہے اس نے ہر ذرے میں اپنی روح کو داخل کیا ہے. ابھی وہ روحوں کا جو سلسلہ ہے اس روح سے کائنات کا ذرہ ذرہ ایکسسٹ ہوتا ہے. میں نے یہ بھی پہلے بتایا تھا کہ اس نے کہا میں اکیلا تھا میں خزانہ چھپا ہوا تھا میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک ارادہ کیا اس ارادے کو کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. تو جب اس کا ارادہ تھا تو ہم اس کے ارادے کے حصے تھے یعنی کہ وی آر پارٹ آف دس ارادہ یعنی اس کا جو بنایا ہوا تھا اس کی کنسٹرکشن تھی ہم اس کے پارٹس ہیں پروردگار عالم کے اس ارادے کے حصے ہیں. اب جب ہم حصے ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں ایکسسٹ ہو رہے ہیں اسی نور پروردگار کے ارادے کے وہ ذرے ہیں جن سے اس نے عالمین کو بنایا ہے خلق کیا اور طے کیا. اب پروردگار عالم
وہ بتا رہا ہے کہ میرے بغیر کچھ بھی ایکسسٹ نہیں ہو سکتا. میرا نور، میری طاقت، میری برقی قوت، جس کو میں نے میتھمیٹکلی کنورٹ کیا سائنس، کیونکہ نور جو ہے انہی اعداد اور میتھمیٹک کے ذریعے سے اس مقام پر آتا ہے کہ آپ کے جتنے آج ڈیوائس آپ کے بنے ہوئے ہیں، جتنے الیکٹرسٹی سے سلسلے چل رہے ہیں، ان کے متحرک ہونے میں ایسے کلیے، ایسے نقطے، ایسے سلسلے موجود ہیں جن سے کہ وہ کار فرما ہو رہا ہے، جس سے وہ اپنے عمل میں آگے آ رہا ہے. تو حضرت انسان تیری بھی تکنیک اور ترتیب اور تعمیر یہی ہے، اس کو سمجھ. اب وہ لامکاں اور روح کا تعلق کیا ہے؟ یہی تعلق ہے کہ وہ جو ہمارے لیے لامکاں ہے لیکن ہر جگہ پہ موجود ہے. لامکاں اس لیے کہ ہم ایک مکان کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، حالانکہ جہاں قوت انرجی کا زیادہ زور ہے ہم ادھر اشارے کرتے ہیں. عرشوں پہ بیٹھا ہوا خدا، آسمان کا مالک خدا، عرش اولا پہ، آسمانوں پہ، یہ بلندیوں کی وہ انرجی ہے جو پروردگار عالم نے ثم استویٰ علی العرش جیسے کائنات کے پلانیٹ بھی سجا رکھے ہیں. وہ ہر ذرے میں جب اس کو سمیٹے گا تو واپس الہ راجعون، جہاں سے سب کچھ آیا تھا اس میں واپس چلا جائے گا. کب سمیٹے گا یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہمارا سلسلہ اور ہماری عقل و فکر کی وہ دوڑ نہیں ہے. تو کیونکہ ہمیں یہ دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، ایک چیز جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا اس کو پکڑ کے جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز آئے اور آپ کہیں کہ اوے ماشاءاللہ آج میں نے یہ آیا مبارکہ پڑھی اور اس میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا تھا، فوراً جب بھی کوئی چیز آپ کو متاثر کرتی ہے، جب بھی کوئی آیا مبارکہ آپ کو متاثر کرتی ہے، فوراً ڈھونڈیے کلام مجید میں کہ ایسی دوسری کوئی آیت جو کہ اس کے پیرالیل ہمیں نظر آ رہا ہو، رد کر رہی ہو، وہ کیا ہے اس کو دیکھیں، اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا بتایا گیا. یعنی ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ روح اور لامکاں کا آپس میں رابطہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب رسالت مآب 40 برس کے تھے تو انہوں نے اعلان نبوت کیا تو 23 برس جبرائیل آتے رہے اور آیات لے کر ان پر قرآن نازل ہوتا رہا. ٹھیک ہے، یہی ہمارا ایک وہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا اتارا. یہی آپ دیکھتے ہیں، یہی آپ پڑھتے ہیں اور اس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے کیوں. اب اس کے مقابلے میں دوسری آیہ مبارکہ کو دیکھیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے سارے کا سارا لیلۃ القدر میں اتارا. اب یہاں آپ کو تحقیق اور تدبر کی ضرورت ہے کہ جو قرآن لیلۃ القدر میں اترا، کہاں اترا وہ دیکھیے کہاں اترا. تو اب جو تھوڑا تھوڑا تھا یہ کس لیے آ رہا تھا؟ یہاں پہ آ کے جب آپ غور و فکر کریں گے، ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، تب آپ کو قرآن مجید کی حکمت سمجھ میں آئے گی. اگر آپ کہیں کہ نہیں تھوڑا تھوڑا اگر لڑ پڑے تو لوگ تو وہ کہ نہیں جی وہ تو سورہ سورہ قدر میں اللہ نے کہا انا انزلنا کہ میں نے قدر کی ایک رات میں نازل کیا ہے سارے کا سارا قرآن لوح محفوظ. اب وہ بات وہ کہاں پہ آئی؟ معذرت چاہوں. اور یہ جو جبرائیل آتے رہے یہ کیا ہوتا رہا، یہ تھوڑا تھوڑا کیسے آتا رہا؟ اب یہاں پہ آ کے الجھ جانا یہی ہماری وہ کمزوری ہے جس سے ہم منزل کمال تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوتے، جس سے ہم الجھے ہوئے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں. یہ ہیں وہ باتیں جو ہم کو حقیقت معراج کمال پروردگار کی اس نشاندہی تک نہیں پہنچنے دیتے جس کے لیے اس نے ہمیں خلق کیا ہے. وہ کہتا ہے، اب اس پہ غور کیجئے، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی غار میں تھے، سینہ چیر کے پھاڑ کے تو معاذ اللہ توبہ استغفار پتہ نہیں کیا کیا نکالا. لوگوں کی تشریحات کو دیکھیے، جس کو خود بولنا نہیں آتا، جس کو اپنے ہاتھ پاؤں دھونے نہیں آتے ڈھنگ سے، وہ رسالت کے کلیجے کو صاف کروا رہے ہیں جبرائیل سے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا رکھا جا رہا ہے. بہرحال جو بھی ہیں خرافات، یہ عقل سے اس لیے تسلیم نہیں ہوتی چیزیں کیونکہ یہ انوار کے سلسلے ہیں. یہ روحوں میں نور کبریا کی وہ صلاحیت ہے کہ جو پہاڑوں پر اگر گرے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. تو پروردگار عالم نے رسالت مآب نے فرمایا کہ کنتا نبی آدم بین الماء والطین، میں تو تب بھی نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی میں تھے. اب یہ پوائنٹ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ وہ جو خدا کے راز بتاتا ہے
خدا کی کتاب بتاتا ہے، جو کہ کائنات کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، جو کہ ان جوہلا کے اس ماحول میں آواز اٹھاتا ہے جہاں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی ان کے خلاف بات کرے یا ان کے خداؤں کے خلاف. وہاں وہ ایک تنہا شخص اٹھتا ہے، چند لوگ اس کے ساتھ ہیں، ظلم بھی ہوتے ہیں، کرتے 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 آج خطہ زمین پہ اتنا اسلام ہے. بے شک ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ اسلام نہیں ہے جو رسالت مآب نے ہم تک پہنچایا، بلکہ ہم نے اس میں اپنی ذاتی اتنی توجیحات پیدا کر لی ہیں، اتنی اس میں ہم نے اپنی ذاتی خیالات کو گھر ڈال کر ٹھونس لیا ہے، گھر کرا دیا ہے کہ ہم خود کہہ کہہ کے خود ہی بھٹکتے پھر رہے ہیں. اچھا، وہ فرماتا ہے کہ کنتا نبی آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا کہ جب ابھی آدم مٹی اور پانی میں تھے. تو ظاہر ہوا کہ یہ رسول اللہ جو 40 سال ہمارے سامنے ایک عمل ہمیں دکھا رہے ہیں اپنا، یہ جو عمل ہے رسول اللہ کا، یہ اس ترتیب کائنات میں عرب والوں سے کچھ منوانا، دکھانا اور ثبوت اور شہادت قائم کرنی تھی، ورنہ نبوت ان کے پاس پہلے بھی تھی. اب آپ کہتے ہیں کہ جب وہ 3 دن بخار ہوا اور کانپتے رہے اور ایسا ہوا معاذ اللہ، وہ جو نبوت پہلے رکھتا ہے اپنے پاس، اس کو صرف آغاز کیا گیا تھا کہ یہ یہاں سے اب شروع کر کے آغاز کر لیں، اب پڑھنا شروع کر دیں، اب ان کو بتانا شروع کر دیں، اب بولنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ وقت آ چکا ہے اس امانت کو سر عام کرنے کا جو قلب پیمبر پہ قدر کی رات کو پوری کی پوری اتاری گئی لوح محفوظ سے. لوح محفوظ سے قلب پیمبر پہ قدر کی رات میں پوری کی پوری اتاری گئی. تو اب میں یہ کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے جب جب جہاں جہاں اس کی ضرورت پڑتی جائے گی، میں آپ کو آ کر حکم دیتا جاؤں گا کہ ہاں اللہ کے رسول، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اب اس کو اس مقام پر عام کر دیجیے. تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے اظہار ہوا ہے. اترا پورے کا پورا قلب پیمبر پہ ہے، پورے کا پورا جب قلب پیمبر پہ قدر کی رات میں اترا ہے، وہ ہے پروردگار عالم کا وہ اتارا ہوا پورے کا پورا قرآن، جس کو منزل بمنزل جب جب بھی سفر میں، حضر میں، بستر میں، مسجد میں، تنہائی میں، مجمع میں، جہاں جہاں ضرورت تھی، جبرائیل آتے رہے اور ان کو دیتے رہے ترتیب بتا کہ آج آپ اس چیز کا بھی اعلان کر دیں جو کہ قلب پیمبر پر موجود اور محفوظ رکھی ہوئی تھی. یاد رکھیے کہ یہ وہ قرآن ہے جو ہم نے قلب پیمبر پر اتارا ہے. پروردگار عالم نے قلب پیغمبر پہ کب اتارا ہے؟ ان انزلناہ فی ليلۃ القدر، ہم نے ليلۃ القدر میں پورے کا پورا اتارا ہے قلب پیغمبر پہ جو لوح محفوظ پہ درج تھا. اب بتائیے، جب یہ لوح محفوظ پہ تھا تو جب وہ کہتا ہے کہ کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا ابھی جب آدم پانی اور مٹی میں تھے، تو کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لوح محفوظ پر کیا ہے؟ اور پھر اس میں جو اصل بات ہے کہ دراصل یہ قرآن مجید ہے کیا؟ یہ وہ اسرار الہی ہے جو کہ لوح محفوظ پہ ہر پیدا ہونے والے کا مقدر، ہر ایک کا اس میں ذات کی تفصیل اول سے آخر تک، مصف انبیاء، جو کتب الہی ہیں، جو 4 کتابیں، وہ ساری ہر چیز ازل سے اب تک ہر ایک کی زندگی کا پورا سلسلہ، تقدیریں اور ان کی تعمیریں اور ان کے تسلسل اور ترتیبیں سب موجود تھا. تو جو کنتا نبی تھا وہ پہلا شاہد ہی بین و بینکم ہے، وہ کائنات کا سب سے پہلا شاہد ہے، سب سے پہلے کائنات کی ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا. جب وہ سب سے اول ما خلق اللہ نوری، تو سب سے پہلے مجھے نور سے خلق کیا گیا، تو اس کے سامنے ہر چیز مرتب ہوئی، اس نے دیکھا اور اس نے ہر راز کو، ہر پہلو کو، ہر ایک ایک نور کے اس سلسلے کو جانا، اتنا جانا کہ جیسے خدا کی ذات تھی، اور اس نے اس کو ساری تفصیل میں ان کی نگاہ کے سامنے ڈالا. تو تب بولے کہ آنا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. کوئی ہستی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کوئی زیرو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اول ما خلق اللہ نوری، جب میرا سب سے پہلے نور خلق کیا گیا تو پھر کائناتیں اور سلسلے اور انوار اور مخلوقات اور نظام شمسی اور جو کچھ تھا، وہ پہلو جو ہم جانتے ہیں وہ بھی اور جو ہم نہیں جانتے وہ بھی، وہ سارے کے سارے علوم کس کے پاس تھے؟
وہ جو شہر مدینہ، آپ کے نصاب میں چھوٹا سا گاؤں بھی شہر ہوتا ہے، آپ شہر کو مدینہ سمجھتے ہیں، یہ پوری داستان کا جو جتنا کہانی کا ان وہ ہے کنٹینٹ ہے، جتنی بھی اس کی حقیقت ہے، جس کی اس کی ذات میں موجود کی ہے، جس کا ہمارے پاس نہ علم ہے، نہ ہمیں وہ اس کی ذات کے بارے میں کچھ پتا ہے، یہ سارے علوم وہ محمد مصطفیٰ کی ذات رکھتے تھے، اور اس نور کے حالے میں جو اصل روشنی کی شعائیں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بخشی، ہر چیز کو دکھا کے ان کی ایک ترتیب میں اس رام میں، اس کائنات میں، اس دنیا کے سلسلے میں لانے کے لیے جو حالہ بنایا گیا، اس کے لیے اعلان کیا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی کہ ہم وہ محفوظ قلعہ ہیں جہاں سے آپ کو اسرار زمین نہیں بلکہ اسرار یونیورس اس میں موجود ہے۔ ترتیب کیا ہے ہم جانتے ہیں، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، بغض و ضد میں علی علیہ السلام سے بغض کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس سے انکار کر رہے ہیں، ترتیب کائنات کے اس تسلسل سے انکار کر رہے ہیں جو پروردگار عالم کی وہ کمال کی حد انسان کی سوچ و فکر سے بہت بالا وہ ترتیب ہے، وہ سلسلہ ہے، وہ اس کی حکمت ہے، وہ اس کا کمال ہے جس سے پروردگار عالم جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس کے لیے اس نے اپنے شاہد ہمارے سامنے رکھے، اور ہم ان سے دنیا میں آ کے ایک بغض، ایک نفرت اور ایک حسد میں اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں، اور خدا کی بات کو نیچا کرتے ہوئے دنیا کے عام بندوں کو ان عظیم ہستیوں سے بھی اوپر بڑھاتے ہیں۔ تو یہ وہ آپ کی ذات کے اندر کا وہ دلدل ہے جس میں نور کی ساری جو جتنی بھی محرکات ہیں وہ اپنے اصل تک پہنچنے کے اہل نہیں رہتی، اور آپ اندھیروں میں، تنہائیوں میں، مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں، اور عذابوں اور مصیبتوں میں۔ جب بھی قرآن مجید میں کوئی چیز دیکھیے، جب بھی قرآن پاک میں کوئی ایسی حکمت آپ کے سامنے آئے جو پروردگار عالم کی جو آپ کو فیسینیٹ کرے کہ یہ کمال ہے، تو ضرور اس کے پہلو میں آپ کو میں یہی کہہ دیتی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی مخالف، یعنی کہ جو اس کے علاوہ ہو، جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آیا قدر کی رات میں اترا یا تھوڑا تھوڑا آتا رہا، تو اس ترتیب کو ہمیشہ ضرور سیکھیے، جانیے، ریسرچ کیجئے، تحقیق کے بعد آپ کو حکمت پروردگار اور ترتیب کائنات سمجھ میں آنے لگے گی، آپ کو اپنی زندگی پرسکون نظر آنے لگے گی، آپ کو اپنے ہونے کا جو اصل مقصد ہے وہ معلوم ہو جائے گا، تو آپ خوشحال اور مطمئن زندگی گزاریں گے۔ یہ جو قیامتیں مچی ہوئی دنیا میں، یہ وہ بے خبری ہے جس سے انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس حوث نفس اور یہ مال دنیا کے اکٹھا کر کے اور پتہ نہیں یہاں پہ بڑا کوئی بن جاؤں گا اور میرے جیسا کوئی ہوگا نہیں، لیکن اس کو نہیں پتا کہ سب کچھ جب مٹی اور خاک ہو جانا ہے، یہ بھی اٹل حقیقت ہے، ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ یوں ہی بتائی گئی بات نہیں ہے، جیسے کہ اب یہ لوگ کوئی کہتے ہیں جنت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جہنم نہیں ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، اس لیے کیونکہ نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن موت تو آپ کے روبرو ہے، موت تو آپ کے سامنے ہے، وہ تو ہم کو مرنا ہے، ہم اپنے مختص سے پیریڈ کے لیے یہاں موجود ہیں۔ جب مجھے یہ معلوم ہے تو میں کس لیے اپنے اندر کے اس نور کو، اس روشنی کو برباد کر رہا ہوں جھوٹ میں، دھوکے میں، ہوس دنیا میں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے وہ ایکسپیرینس کرنے آیا ہوں جس سے کہ میں نے اپنے مثبت سے اپنے خدا کے ساتھ وہ رابطہ کرنا ہے کہ میرے پاس بھی وہ مکان، صاحب مکان جو ہے، میری روح صاحب مکان کی اصل حقیقت ہے، جو اپنے مرکز میں واپس پلٹ جانا ہے، وہ جو لا مقام میں نے بنایا ہے اس میں یہ روح اپنا سٹیشن واپس پائے گی، اور اس کو میں دن رات مرنے والے کے ساتھ ہی بولتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو للہ اس آیہ مبارکہ کو سمجھیے، کہاں سے آپ آئے ہیں، کہاں آپ نے جانا ہے، کچھ نہ تھا تو میں تھا، کچھ نہ رہے گا تو میں رہوں گا، تو کہاں سے آئے تھے آپ اور کہاں جانا ہے آپ نے؟ یہ بڑی عجیب منزل ہے، اس کو قرآن مجید کو سمجھیے، تدبر کیجئے، فکر کیجئے، اور اس زمان، اس دنیا میں اس قرآن مجید کی تعلیمات سے، یعنی بتائے ہوئے راستے سے تحقیق و تفتیش میں یوں آگے بڑھیے
کہ ایک آیت دوسرے کو کاٹ نہ سکے، رد نہ کرے، بلکہ اس کو عقل و فہم سے سمجھتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ مجھے کار خیر کرنے ہیں، مجھے اس دنیا کے سارے اسرار کائنات کو سمجھنا ہے، مجھے اس لیے خلق کیا، مجھے عقل دی ہے، مجھے فکر دی ہے، میں ریسرچ کروں، میں اس میں تلاش کروں اس نظام یونیورس کو، میرے لیے جدوجہد کے لیے بنایا۔ جا، میں نے تجھے اپنا نور دے کے، اپنی اذا نفخت من روحی دے کر ایک ایسی کائنات میں اتار دیا ہے جس کا میں نے کتابچہ بھی ساتھ میں دے دیا۔ اب تو عقل و فکر اور تدبر سے تلاش کر، جدوجہد۔ اب لوگوں کو اتنی محنت کرنی پڑتی، یہی تو سارا کانسیپٹ ہے، یہی تو سارا مقصد ہے۔ بغیر جدوجہد کے، بغیر کچھ کیے تو اپنی منزل کمال پر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ورنہ پھر ایسا ہوگا کہ ہم تجھے کسی اور عالم میں، کسی اور شکل و صورت میں پیدا کر دیں گے اور تیری جگہ اور لوگ لے آئیں گے۔ اب یہ وہ اتنی بڑی یہ تدبر اور فکر کی بات ہے، اتنے راز کھولنے والی بات ہے جس کو ہم پھر ادراک نہیں کر رہے، پھر ہم نہیں سمجھ رہے۔ خیر، اس لیے چونکہ ہماری عادت ہے، ہم ہر چیز کو رد کرنا جانتے ہیں، ہم ہر چیز کو، کیونکہ جب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہم اس کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دیکھیے سیدھی سی صاف صاف سی بات، دن رات جھگڑے میں ہمیں میری کرسمس نہیں کہنا چاہیے، یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے، کوئی کہہ رہا اس کا مطلب ہے اللہ نے بیٹا جنا، کوئی کچھ، اتنی خرافات بغیر علم کے دن رات ڈالے جا رہے ہیں، جبکہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے، پڑھیے سورہ عمران، آل عمران پڑھیے، سورہ مریم، کہ میں نے، پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ میں نے روح اللہ، میں نے معجزہ، اب یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ معجزہ دکھایا، یعنی مریم کو ایک ایسے بچے کی بشارت دی جو کہ میرے کائنات میں لوگوں کے لیے راہبری کرے گا۔ ظاہر ہے اسی لیے جبھی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کہا اپنی پروردگار عالم سے، جناب مریم نے، کہ یا اللہ، میں ان لوگوں کو، یہودیوں کو کیا جواب دوں گی جب میں معبد میں واپس جاؤں گی؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ کہنا، اشارہ کر دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ اب یہ وہ نقطہ ہے، بہت اہم بات، کیونکہ ابھی پچھلے ہی اس پہ بھی مجھ سے سوال ایک ہوا کہ ایک میسج آ رہا تھا کہ نہیں وہ زمانہ اور ہوگا، یہ جو انہوں نے بنایا ہوا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اللہ نے کہا کہ تم کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو خرمے گر پڑیں گے، تو خرموں کا وہ تو دور ہی نہیں تھا، دسمبر میں تو سردی ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت انسان کی عقل کو آپ دیکھیے، پروردگار عالم یہی تو فرما رہے ہیں کہ میں نے، اب جب وہ بھوک لگی تو ہم نے کہا اسی کھجور کے درخت کو جس میں کچھ نہیں تھا، تو جب جناب مریم نے ہلایا تو تازہ خرمے رت گرنے لگ گئے اور وہ ان سے سیراب ہو گئی۔ یہی تو پروردگار عالم نے معجزہ دکھایا تھا، اور پانی کی نالی چلنے لگی، اس میں پانی آ گیا، اور سب سے بڑا معجزہ یہ بی بی اپنی گود میں بغیر باپ کے بچہ لیے جا رہی ہے، اور آپ صرف یہ سوچ کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ دسمبر میں تھا، تصور نہیں ہو سکتا کہ خرمے گرے ہوں۔ خدا کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم نے کہا مریم سے کہ اس کھجور، اس کے درخت کو ہلاؤ، جب اس نے ہلایا تو اس میں سے تازہ خرمے گرے۔ معجزہ پروردگار عالم کائنات کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اے ٹو زیڈ، اول تا آخر، الف سے یہ تک، پورے کے پوری داستان کو معجزے کی صورت اس کائنات کو دکھایا کہ وہ ایک پاک بی بی، سب سے پہلے تو اس کی ماں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے ایک بچہ دے جو کہ میں تیرے گھر کے حوالے کر دوں اور میں اس کو بیت الحم میں چھوڑ دوں۔ تو کیا اس کی منت پوری ہوتی ہے؟ تو کیا ہوتی ہے کہ اس کے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اب جناب اللہ کی دعا بیٹے کے لیے تھی، لیکن چونکہ انہوں نے منت مانی تھی لہٰذا بیٹی کو بھی انہوں نے وہاں پہ اس اللہ کے گھر میں، وہیں میں معبد میں اپنا گھر بناتے ہیں جناب زکریا ان کے لیے، اور ان کو وہاں عبادت کے لیے مختص ہوتی ہیں۔ وہاں پہ اتنی پاک بی بی جس کے پاس، اس کے دعا سے ہی لوگ فیض اٹھانے لگتے ہیں، تو وہاں پہ وہ نور دیکھتی ہے، وہ ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو کہتا ہے، یہ ساری کہانی آپ جانتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ معجزہ ہو رہا ہے کہ ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اب آپ نے یہ کبھی سوچا کہ بچے کی خوشخبری کیسے دے سکتے ہیں جبکہ اس کے مرد ہی نہیں ہے؟ تو پروردگار عالم آپ کو سجھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، عقل کے، تدبر کے، فکر کے دریچے کھولیے اور پروردگار عالم کے سلسلے کو سمجھیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ آپ مانے جانتے نہیں ہیں
اور جو آپ کے دماغ میں آتا ہے بغیر تحقیق اور ریسرچ کے آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں. کرسٹ کہتے ہیں اس قوت کو. یہ جو اردو میں ہم اس کو مسیحا یعنی کہ مسخ کرنے والا. جب کوئی چیز مسخ ہو گئی اس کو مسیحائی کی یعنی اس کو واپس اپنی اصلی حالت میں بیمار کوڑی مردہ یہ چیزیں وہ جو تھے جو ختم ہو گئی ہے جن کی تباہی تھی ان کو واپس دوبارہ زندگی میں لانا صحت دینی مردوں کو زندہ کرنا مریضوں کو شفا. اس کے لیے وہ مسیحا کہلائے. یہ کیا تھا؟ یہ ان کے اندر کی ایک اسپرٹ تھی. کرسٹ کہتے ہیں اس طاقت کو اس اسپرٹ کو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے لیکن جو صاحب اختیار ہو جاتے ہیں وہ ہوتا ہے جو قطب غوث ولی کلندر بن جاتے ہیں خدا کے مقرر بن جاتے ہیں خدا کو پا لیتے ہیں جب وہ اپنے اندر کی اس اسپرٹ کو استعمال کرتے ہیں جب اس طاقت کو استعمال کرتے ہیں. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے صاحب اختیار ہو کر کائنات کو بتایا کہ میں وہ ہوں. کیونکہ یہ یہودیوں میں بھی یہی چیز تھی عیسائیوں میں بھی وہ پوچھتے ہوتے تھے کہ کیا تو کرسٹ ہے تو ایلیا ہے یا تو کوئی پیغمبر ہے. اب یہ ایلیا جو لکھا جاتا ہے اس کی بھی پوری ایک تفصیل ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کس کو وہ ایلیا کہتے ہیں. تو جناب تو کرسٹ ہے تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ وہ تو میرے سے پہلے ہے یعنی کہ اور پیغمبر میرے بعد آئے گا یعنی کہ ان سے قبل ایلیا موجود ہیں اور انہوں نے اپنے وجود کو منوایا ہوا بھی ہے. اب یہ کیا فکر ہے کیا سوچ ہے کس کی ہے یہ خدا ہمیں ہدایت دے اور ہم اس کو سمجھ سکیں. ہم خدا کی بات کو نہیں مانتے کیونکہ اس لیے کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے اس کو ہم خدا کی بات قرار دیتے ہیں اور جو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم اس کو واجب کر دیتے ہیں کہ یہی خدا نے کہا ہے حالانکہ اس کا خدا کے اقوال سے احکامات سے دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. یہ چیز سمجھتے جائیے اور اس پر غور فرمائیے. تو اب جناب مریم نے جب اس بچے کی بشارت لی تو اب وہ دنیا جو انہوں نے معجزات کو دیکھا کیونکہ یہ ایک مکمل معجزہ ہے تو اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ کے کہ دسمبر نہیں ہو سکتا کہ دسمبر میں تو کھجوریں نہیں پیدا ہوتی. خدا بزرگوں برتر اپنا کمال بتا رہا ہے کہ باپ کے بغیر نہیں پیدا ہوتا تو بھی میں نے باپ کے بغیر جناب عیسیٰ کو مریم کی گود میں ڈالا. وہ عیسیٰ ابن مریم کہلاتا ہے وہ مریم کا بیٹا کہلاتا ہے. تم خدا کے کمال اور معجزے دیکھتے ہوئے بھی اپنی عقل فکر کو دوڑا رہے ہو اس میں. تو اب میں نے جب وہ وہاں بھوکی پیاسی تھی کچھ بھی نہیں تھا تو تب میں نے کہا کہ اسی درخت کو ہلاؤ. جب اس نے ہلایا تو تازے خرمے برسنے لگ گئے. یہ معجزہ پھر پروردگار عالم نے دکھایا. اب یہ حضرت انسان کو عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دسمبر نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا. وہ چٹیل میدانوں میں سب کچھ کر لیتا ہے دکھا دیتا ہے. اب اس کے بعد پانی بھی رواں ہے. پھر وہ ایک چھوٹا سا بچہ وہ اس بچے کو بولنا سکھا دیتا ہے. جب وہاں جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ اے اختی ہارون تو ہارون کی بہن یہ کیا کر کے لے آئی تو اشارہ کر دیتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم احمق ہیں یہ پیدا ہوتا بچہ ہمیں کیا بتائے گا تو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو جناب عیسیٰ بحکم اس نے خدا پروردگار عالم بول اٹھے کہ آنی عبداللہ آتانی فی الکتاب وجعلنی نبی میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے پہلے کتاب دی پھر نبی بنا کر بھیجا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر آپ ایک خرمے کے اوپر اپنی دلیلیں پیش کرنے کی توجیحات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان سب کا کیا آپ ایک مقام اور سلسلہ سمجھیں گے اور کہیں گے؟ پروردگار عالم کی حکمتوں کو جانیے سمجھیے اور اللہ کے کاموں میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے بند کریں گے تبھی آپ اس مقام ابدیت پر جائیں گے. تبھی آپ انسانوں کے اس مقام پر پہنچیں گے جہاں پر آپ کو مقرب خدا کہا جائے گا. کیونکہ ابھی وہ ایک بیچ میں بہت لمبی بات ہو جائے گی اور ہمارے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے اس لیے میں اس بات کو تفصیلاً نہیں بتاؤں گی سمیٹتی ہوں کہ جیسا وہ سورہ واقعہ میں اس پہ ریسرچ کی گئی. جو لوگ ابھی میری نظر سے ایک واقعہ ایسا گزرا کہ کوئی ڈاکٹر تفصیل تو نہیں میں بیان کروں گی کہ وہ لوگوں کو جو ڈپریس ہیں اور یہ وہ ان کے لیے علاج کے لیے ان کو ہپناٹزم کرتے تھے دور لے جاتے تھے پچھلے زمانوں میں لے جاتے تھے کیونکہ وہ دوبارہ کے جنم کو یقین نہیں کرتے تھے نہیں مانتے تھے. لہٰذا کوئی اس کو کسی خاتون کو جو بہت دبلی پتلی تھی تفصیل بہت اس کی لمبی ہے تو بہرحال انہیں پچھلے زمانے میں لے گئے. وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1750 سال پہلے اور 1800 کبھی کسی زمانے میں کبھی کسی زمانے میں وہ آتی اور اپنی باتیں بتاتی رہی اور بہت ساری چیزیں بہت تفصیل ہے جس کو ابھی اس وقت بیان نہیں کرنا ہے. تو وہ بتاتی اور کرتی رہی تو وہ حیران ہوتے رہے کہ یہ اس زمانے میں بھی پیدا ہوئی اس زمانے میں بھی پیدا ہوئی اس زمانے میں بھی پیدا ہوئی.
اس کی بات کو انہوں نے کچھ ابھی ادراک نہیں کر رہے تھے، مان نہیں رہے تھے، تو اس نے ان کو یہ بتایا کہ خود ان کا ایک 23 دنوں کا بچہ فوت ہوا اور ان کے والد فلاں فلاں وجہ سے انتقال کر گئی، جو صرف وہی جانتے تھے۔ تو وہ بہت حیران ہوئے کہ واقعی یہ روح جو ہے یہ سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے بار بار۔ تو مجھے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہم چاہیں تو کہیں اور، کیوں، کس لیے؟ جب تک میں نے اس لیے تجھے پیدا کیا، میں نے اس لیے یہ کائناتیں بنائی تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ جب تک تو میری مکمل اور کامل پہچان نہیں کرے گا تب تک تجھے نجات نہیں مل سکتی، تب تک تو اپنے ناجی راستے پر اپنے مرکز میں واپس نہیں پلٹ سکتا، تجھے بار بار آنا پڑے گا۔ متنبع قرآن مجید نے انہی لوگوں کو کیا ہے سرزنش، انہی لوگوں کو کی ہے جو خدا کے خلاف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت کامل اور قابل سمجھتے ہوئے اپنی توجیحات کو بیچ میں لا کر بیان کرتے ہیں۔ ان کو پروردگار عالم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم تمہیں کسی ایسے عالم میں پیدا کرتے ہیں جس کو تم نہیں جانتے، اور تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آئے کہ جن کو دوسرے لوگ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے کہ ہم اس منزل کو نہیں جانتے، لیکن اتنا جانتے ہیں برزخ ہوگا، آگے عالم ہے، کوئی کہتا 7 عالم ہے، کوئی کتنے عالمین بتا رہا ہے، کوئی کچھ، یعنی جتنی فکر ہماری ہمیں پہنچا رہی ہے اس کے تحت ہم اپنی تحقیق کو رواں رکھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقتیں بہت ڈفرینٹ ہیں، بہت مختلف ہیں۔ اسی سورہ واقعے میں اگر تم اتنے ہی ہو تو روح جب حلق میں آپ پھنستی ہے، میں ایک دفعہ یوں ہی کسی محفل میں بیٹھی تھی تو ایک صاحبہ پڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ روح پیروں سے نکلتی، پیروں سے نکل کے اوپر کی طرف آتی ہے، باہر نہیں چلی جاتی، پیروں سے خارج ہو کر وہ اوپر کی طرف آتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اور جب وہ حلق میں آ پھنستی ہے، وہ حلق میں آ پھنستی ہے، تو اگر تم اتنے ہی قابل ہو تو اسے واپس کیوں نہیں پلٹا دیتے؟ یعنی کہ یہاں سے اس نے واپس پلٹنا ہے اور یہیں سے اس کا اخراج ہونا ہے، نکلنا ہے تو بھی اس نے یہیں سے نکلنا ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں قدم قدم پہ یہ چیزیں اور سلسلے سمجھا رہے ہیں۔ اب اس روح کا یہی سلسلہ ہے کہ جب تک یہ اس حقیقت کو، اس لیے کہتے ہیں آج کر لے اعمال صالحہ، اپنی آخرت اچھی کر لے۔ آخرت کیا ہے؟ یعنی کہ اب زندگی شروع ہونی ہے، موت بے خبری سے نکلنے کا نام، جس سے اب خوف زدہ اس لیے موت سے وہی ڈرتا ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، جس کو پتا ہے کہ میں اب اگلے منزل پہ اور زیادہ تکلیف میں اس حقیقت سے بے خبر ہوں تو تکلیف میں جا رہا ہوں۔ لہٰذا اپنے آپ کو تیار کیجئے، آج تیار کیجئے، اپنی روح کو وہ طاقت دیجئے کہ جو لا مکان کا مکان ہے اس میں معرفت کی وہ روشنی حاصل ہو جائے کہ جب آپ پلٹ کے اس ہوش میں آئے، اس ایکسپیرینس سے، اس دنیا کی کھیل کود سے، یہ ایک وقتی سلسلہ ہے، یہ امر نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت ہے، اس میں جتنا جان لیں گے، جتنا پہچان لیں گے، اتنی منزل آگے ملے گی، جو رہ جائے گی وہ آپ کو دوبارہ آ کے ایک نئے عالم میں، نہ جانے کس عالم میں، کس صورت میں، کس سلسلے سے آپ اور کس وجود میں دوبارہ اس کو کامل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، پھر آپ تکلیفیں سہتے ہیں، پھر آپ مشکلیں اپنے آپ کو کہتے ہیں مشکلیں۔ سب سے پہلے آپ کے لیے جاتے جاتے آخری پیغام کہ سب سے پہلے اپنی ذات سے مطمئن ہونا سیکھیے، اپنی زندگی کے ہر تجربے کو اپنا نہیں کمال بتائیے، کسی کے نظام کا ایک حصہ مانیے، اپنی زندگی کو پرسکون بنائیے، آپ ایک ابدی راحت میں چلے جائیں گے۔ زندگی خوبصورت ہے، اس کو خوبصورت طریقے سے جینا سیکھیے، اور یہ تبھی سیکھیں گے جب ہمارے پاس وجدان ہوگا۔ یہ جو رٹا رٹا اس سلسلے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، للہ اس سے نکلیے، فکر کے گھوڑے دوڑائیے۔ آپ کو معصومین نے خوبصورت کانسیپٹ بتایا ہے، خدا نے اپنی مقدس کتاب بتائی ہے، اس میں سے وہ چیزیں جو آپ نے رٹی ہوئی ہیں، جو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، بغیر اس کی اصل توجیہ کے بیان کرنا دین خدا و رسول نہیں ہے۔ لہٰذا غور کیجئے، فکر کیجئے اور اپنے آپ کو خوشحال بنائیے اور مرکز کے لیے تیار کیجئے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری نشست کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، التماس دعا، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملیں گے۔ خدا حافظ۔